ایک بحث ہے، علمی بحث، کہ جب آپ علم کی بات کرتے ہیں تو کیا کیا اس میں آ سکتا ہے. اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم سیکھو گہوارے سے قبر تک. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں مرد اور عورتوں پر فرض ہے. یا اور ابھی آج جو بھی باتیں آئیں گی، بہت ساری روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب علم کی بات کہتے ہیں تو مراد کیا ہے؟ یعنی کوئی اگر فزکس سیکھتا ہے تو فزکس بھی علم ہے یا نہیں ہے؟ درست. کوئی جو ہے اکنامکس سیکھتا ہے تو وہ بھی علم ہے یا نہیں ہے؟ کوئی جو ہے مثلا سائنس سیکھتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، آئی ٹی کی لائن آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے. اب یہ سارے بھی علوم ہیں. یعنی جب آپ نے کہا کہ اطلب العلم، تو یعنی پیغمبر گویا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سائنس بھی سیکھو، کیمسٹری بھی سیکھو، فزکس بھی سیکھو، اکنامکس بھی سیکھو، اکاؤنٹس بھی سیکھو، اسٹیٹس بھی سیکھو. آیا یہ شامل ہوتے ہیں اس کے اندر یا شامل نہیں ہوتے ہیں؟ بلکہ کوئی خاص مخصوص قسم کے علم مراد ہے یہاں پر. تو پہلا سوال تو یہاں پر یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہاں پر مراد ہو سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے یہاں پر. تو کیونکہ پہلے اس سوال کو ہم حل کریں تو اس کے بعد ہی آگے بڑھ سکتے ہیں کہ طے تو ہو جائے کہ ہمیں کیا سیکھنا ہے یا کس علم کی بات ہو رہی ہے، یا اگر یہ فضیلت جو بیان کی جائے گی تو کس علم کی فضیلت بیان کی جائے گی. تو یہ پہلا مسئلہ ہے آج کا. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اصول کافی کی اگر آپ روایتوں کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو وہاں پر ملے گا پہلا جو چیپٹر ہے وہ ہے کتاب عقل والجہل. درست. شاید اسی کے اندر، کیونکہ جہل کا تذکرہ آیا ہے، پھر وہیں پر علم کی شاید بحث آئی ہے، میرا خیال ہے وہیں کہیں آگے پیچھے. آپ کو مجھے جو یاد پڑ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ذرا یہ شروع کی روایتوں میں کہیں روایت ہے کہ ہم طے کریں کہ یہ جو طے کرے گی کہ مراد کیا ہے. وہاں پر ایک روایت دی ہے. اب میں یہ بات اصل میں پلانڈ نہیں تھی، ان پلانڈ یہ یہاں سے میں نے شروع کر دی ہے، تو اس لیے میں وہ دیکھ کے بھی نہیں آیا حدیث. سچی بات تو ہے وہ یہ ہے، ورنہ میں ایکچوئل الفاظ اس کے جس سے باقی حدیثیں لکھی ہیں وہ بھی لکھ کے لے آتا تو زیادہ بہتر ہو جاتا. تو یا ہو سکتا ہے اگر یہ چائے کے وقفے میں مجھے موقع مل گیا تو میں نظر ماروں کسی سافٹ ویئر سے نکل آئے. لیکن بہرحال اس کے بہت ایکچوئل الفاظ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں، لیکن خلاصہ اور مفہوم اس کا میرے ذہن میں، وہ میں آپ تک منتقل کر رہا ہوں. ابھی روایت میں معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ العلم ثلاثہ، علم تین چیزیں ہیں. علم تین چیزیں ہیں، اور جو تین چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اس کو جو علماء بیان کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ عقائد کا علم، درست، اخلاق کا علم ظاہراً، اور احکام کا علم. عقائد، اخلاق اور احکام. یعنی روایت کا مفہوم کیا ہو گیا کہ یہ تین ہیں جو علم ہیں. العلم ثلاثہ، علم تین ہیں، عقائد کا علم، اخلاق کا علم، احکام کا علم. درست. یعنی ائمہ کی نگاہ میں یا صاحبان شریعت کی نگاہ میں جو علم ہے اصل میں وہ یہ تین چیزیں ہیں. اچھا، بعض روایتوں میں تھوڑے سے دائرے کو وسیع بھی کیا گیا. مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے جس میں یوں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ العلم و علمان، علم دو ہیں، علم دو طرح کے ہیں.
علم الادیان و علم الابدان، دین کا علم اور بدن کا علم یعنی میڈیکل سائنس. یہ بعض روایتوں میں یہ بھی تذکرہ ملتا ہے کہ العلم و علمان، دو طرح کے علم ہیں، علم الابدان و علم الادیان، دین سے ریلیٹڈ علم اور بدن سے ریلیٹڈ علم. کیونکہ آپ کی جو زندگی، آپ کا جو وجود ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، یا روح ہے یا جسم ہے. تو جسم سے ریلیٹڈ جو علم ہے وہ آپ کا علم الابدان ہے، اور روح سے ریلیٹڈ جو علم ہے آپ کا، جو آپ کو کمال تک پہنچانے والا ہے اور آپ کی روح کو روحانی بنانے والا ہے، وہ علم ادیان ہے. تو اس اعتبار سے دو طرح کے علم تعبیر کیا گیا. ابھی فعلاً میں اس روایت کو چھوڑ رہا ہوں، اس کی کہانیاں لمبی ہو جائیں گی، اس کو فعلاً چھوڑتے ہوئے میں پہلی روایت کی طرف واپس جاؤں گا کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ علم تین ہیں. باقی کہاں گئے؟ سائنس کہاں گئی؟ پوری کی پوری سائنس اپنے تمام لوازمات کے ساتھ، تمام اس کے جو سبجیکٹس ہیں اس کے ساتھ، اکنامکس اپنے تمام شعبوں کے ساتھ، آئی ٹی وائی ٹی علا بلا، یہ ساری بلاخر یہ پھر اگر یہ علم نہیں ہے، یعنی جو میں دیکھیں، میں آپ کو یہ عرض کر دوں، جو میری سمجھ میں آئی یہ بات میں وہ آپ تک منتقل کر رہا ہوں. میں کوئی مدعی نہیں ہوں کہ جو میں سمجھا ہوں وہی حق ہے اور وہی ہے ولا غیر، کچھ اور ہو نہیں سکتا، پتھر پہ لکیر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ میری فہم ہے، میری سمجھ ہے ان روایتوں کی نسبت. ممکن ہے کسی کو اعتراض ہو، کسی کو اشکال ہو، کسی کے ذہن میں کچھ اور مطلب ہو، تو یہ ہو سکتا ہے، گنجائش ہے اس بات کی، میں پہلے سے یہ بتا دوں. ایک واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اب یہ اس کا جواب میں پہلے واقعہ سناؤں گا. میں آپ کو پورا واقعہ نہیں سناؤں گا، اشارہ کروں گا. واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ظاہراً جو مجھے اب یاد پڑتا ہے، چھٹے امام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جس میں مدینے میں ایک شخص کی شہرت ہو گئی اور بڑا مشہور ہو گیا کہ جی علامہ صاحب کوئی آئے ہیں، علامہ، ہر طرف علامہ چل رہا ہے. اچھا، اب یہ تو بالآخر عرب کا معاشرہ ہے اور وہ لفظوں کو معلوم ہے ان کو کہ کس کو کیا کہنا ہے. ہماری طرح نہیں کہ جس کو کوئی بقال اور کسائی بھی ملے تو وہ بھی علامہ بن جاتا ہے. ہمارے ہاں تو بولنا آنا چاہیے، پھر وہ علامہ ہے. چاہے کوئی علم ہو اس کے پاس یا نہ ہو، بولنا آنا چاہیے بس. تو وہاں تو ایسی صورت حال نہیں ہے. بڑی شہرت ہوئی کہ جی علامہ. جب چھٹے امام کی کانوں تک آواز پہنچی تو بالآخر ایک دن امام اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے، دیکھا بڑا رش لگا ہوا ایک بندے کے اطراف میں. امام نے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ وہی علامہ صاحب ہیں جن کا تذکرہ بڑا آج کل مدینے میں چل رہا ہے. امام نے کہا چلو ذرا دیکھیں تو صحیح کیا ہے، کیا جانتا ہے یہ. جب بات چیت ہوئی، پتہ چلا کہ جی علم انصاب کا ماہر اور علم فلکیات کا ماہر اور فلاں علم کا ماہر اور فلاں علم کا ماہر، پتہ نہیں 10,000 اس نے علوم گنا دیے جس کا وہ ماہر. تو امام نے کہا کہ وہ چیزیں کہ جس کا نہ جاننا تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، وہ علم نہیں ہے. ظاہراً مجھے جو اب یاد پڑتی ہے اسی سیاق و سباق کے اندر ظاہراً اس قسم کی روایت ہے کہ علم اصل میں یہ ہے، جس کو تم علم کہہ رہے ہو وہ اصل میں علم نہیں ہے، وہ فضل سے تعبیر کیا روایت نے اس کو. یہ آپ کہتے ہیں عالم فاضل. فضل یعنی ان تین کے علاوہ باقی سمجھیں علوم، جس کو ہم اپنی زبان میں علوم بولتے ہیں اور علم مانتے ہیں، لیکن روایت کی نگاہ میں ان کو فضل سے تعبیر کیا گیا ہے. فہو فضل، یہ تین اصل میں علم ہیں، اس کے علاوہ ما سواہا فہو فضل، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ فضل ہیں. یعنی وہ آپ کی فضیلت کا ذریعہ ہیں، آپ کی یعنی آپ کو اپ گریڈ کرتی ہیں، لیکن وہ ان کو جاننے والا نہیں کہلائے گا کہ عالم ہے وہ. بس اس روایت کو اگر مد نظر رکھیں تو جو یہ اب جس علم کی بات کریں گے رسول یا اولاد رسول، تو اسی علم کی کریں گے نا جس کو وہ علم مانتے ہیں، جو ان کی نظر میں علم ہی نہیں ہے، جس کو وہ علم سمجھتے ہی نہیں ہیں، فضل سمجھتے ہیں. جیسا مثلا آپ فرض کریں کسی کی دعوت کرتے ہیں تو کھانا پکاتے ہیں نہیں پکاتے ہیں؟
خوب کھانا بناتے ہیں آپ، لیکن کھانے کو سمجھیں سپورٹ کرنے کے لیے 4 چیزیں اور بھی رکھتے ہیں نا ساتھ، کوئی سلاد، کوئی چٹنی، کوئی رائتا، کوئی الا، کوئی بلا مثلا بالآخر، درست؟ خوب یوں، یعنی یہ کیا کرتی ہیں چیزیں، یہ چیزیں آپ کے سفرے کی شان بڑھاتی ہیں کہ جی بھرا ہوا لگتا ہے سفرہ آپ کو، اگرچہ یہ پیٹ بھرنے کا کام تو نہیں کرتی ہیں یہ چیزیں۔ اصل جو چیز ہے پیٹ بھرنے والی چیز، وہ کیا چیز ہے؟ وہ آپ کا کھانا ہے جو آپ نے بنایا ہے، پتہ نہیں سامنے والے کیسا کھا رہا ہے وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن بالآخر جو بنایا ہے آپ نے وہ اصل کھانا۔ یوں ہی سمجھ لے کہ اصل علم یہ 3 چیزیں ہیں، باقی جو ہے وہ آپ کو سمجھے ڈیکوریٹ کرنے والی چیزیں ہیں، آپ کی پرسنالٹی کو اور زیادہ گروم کرتی ہیں، یا آپ کے بالآخر معاشرے میں آپ کا جو ہے ایک وہ سٹیٹس بڑھاتی ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اصل علم جو ہے وہ یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو اب اگر فرض کریں کوئی امام آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ بھئی علم سیکھو، رسول کہتے ہیں اطلب العلم، طلب العلم فریضہ، تو ظاہری بات ہے وہ اس کو بول رہے ہوں گے کہ جو جس کو وہ علم سمجھتے ہیں، جو ان کی نظر میں علم ہی نہیں ہے اس کے پیچھے تھوڑی آپ کو اطلب العلم کر کے بھگائیں گے۔ اطلب العلم، دیکھیں اب میں سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں، زبانی، وہ زبانی جمع خرچ ہوتا ہے نا بعض اوقات، یہ زبانی جمع خرچ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ سمجھیں کہ یہ جو جملہ ہے نا اطلب العلم، یہ سیگا امر ہے، یوں سمجھیں کہ دھکا دے رہے ہیں آپ کو پیغمبر کے، جاؤ جا کے علم سیکھو، یا طلب العلم فریضۃ من کل مسلم، یہ آپ کو وادار کیا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے کہ جاؤ جا کے علم سیکھو۔ تو جس طرف ابھار رہے ہیں، جس طرف آپ کو دھکا دے رہے ہیں، جس طرف آپ کو بھیجنا چاہ رہے ہیں، تو یقیناً یہ ایسی چیز ہونی چاہیے نا کہ جس کو یہ بھی جو دھکا دینے والا وہ مانے تو صحیح کہ یہ علم ہے۔ لہذا جس کو آپ اگر تعبیر بدل دیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ چلیں کم سے کم یقینی امور کے جو علم کے اندر شامل ہیں وہ 3 چیزیں تو ہیں، قرآن و عقائد و اخلاق و احکام، اس کے علاوہ باقی ہیں یا نہیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن یہ تو ہیں ہی ہیں، یعنی اس باقیوں کے ہونے میں ڈاؤٹ ہے لیکن ان کے ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، مثلا ہمیں نہیں لگتا کہ باقی چیزیں علم نہ ہوں، تو چلیں آپ کہتی ہیں ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہے، مثلا ڈسپیوٹڈ چیز ہو گئی نا، باقی جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ سارے ہو گئے ڈسپیوٹڈ، لیکن یہ تو وہ ہے کہ جس کو صاحبان شریعت خود مان رہے ہیں کہ یہ تو علم ہے ہی ہے، تو اس میں تو اب ہم ڈسپیوٹ نہیں کر سکتے نا، مگر کیا قرآن اور روایات کے مقابل میں ہم اپنا اجتہاد کریں گے؟ اجتہاد در مقابل نص تو نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ تو ہیں ہی ہیں، بس یہ جو وادار کیا جا رہا ہے علم سیکھو، علم سیکھنا واجب ہے، امیر المومنین کی بعض تعبیرات ہیں کہ بعض جگہ پہ حکمت ہے، اور مجھے جو یاد پڑا ہے بعض جگہ پہ علم کا بھی لفظ ہے کہ اس علم یا حکمت کو لے لو ولو من اہل النفاق یا حتیٰ ولو من اہل الکفر، اس طرح کی بھی تعبیرات موجود ہیں کہ چاہے کسی منافق سے بھی لینا پڑے علم و حکمت کو یا کسی کافر سے بھی لینا پڑے، یہ تمہاری گمشدہ میراث ہے یا گمشدہ مال ہے تمہارا، تو جہاں سے بھی ملے، میری فرض کریں کوئی چیز گم گئی، چشمہ گم گیا میرا، میں نے دیکھا کافر کے ہاتھ میں، یہ سوچ کے تھوڑی چھوڑ دوں گا کہ یار کافر کے ہاتھ میں یہ تو اس سے کیا لوں، وہ کسی کے بھی ہاتھ میں ملے گا میں فوراً جاؤں گا کہ بھائی صاحب یہ میرا چشمہ ہے، آپ برائے مہربانی مجھے دے دیں، درست؟ لہٰذا یہ بھی اسی طرح گمشدہ چیز ہے آپ کی، خوب آپ نے دیکھا کسی منافق کے پاس ہے علم کی بات، کسی کافر کے ہاتھ پاس علم و حکمت کی بات ہے، مولا کہتے ہیں لے لو، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں کافر کے پاس کیوں جاؤں علم سیکھنے، یا میں مثلا فرض کریں منافق کے پاس کیوں جاؤں، جہاں سے ملے لے لو۔ تو یہ تو پہلی چیز کہ جو علم ہے شریعت کی نگاہ میں تو یہ چیزیں تو ہیں ہی ہیں، باقی ہیں یا نہیں ان کو بھی چھوڑ دیں، لیکن کم سے کم عقائد کا علم، کم سے کم احکام کا علم، کم سے کم اخلاقیات کا علم، یہ چیزیں آپ کے علم کا حصہ ہیں، اور جس علم کے اوپر روایات نے ابھارا ہے کہ آپ جاؤ اور جا کے سیکھو، یہ ایک مطلب۔ اچھا، بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ ان میں قیل و قال کافی ہے کہ آیا وہ واقعاً حدیث اسی مفہوم کی ہے بھی یا نہیں، ایک کیونکہ بعض چیزیں تو مشہور ہوتی ہیں نا حدیث کے طور پر، جا کے آپ، ہمارا تو مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ ہم تو تحقیق کے عادی نہیں اتنے کہ جا کے کوئی کتاب ہی کھول کے دیکھ لیں کبھی،
ہم تو جو کتابیں بھی گھر میں ہوتی ہیں اس کے بعد وجود بھی فون ہی کرتے ہیں کہ آقا یہ مسئلہ کیا ہے، اس کا جواب. کتاب کھولنے کی تو زحمت اٹھاتے نہیں ہم لوگ، تو اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو جو چیز سننی ہوئی ہوتی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے ہمارے ہاں. بہت ہی مشہور و معروف جملہ ہے، کل ارض کربلا وکل یوم، کیا یہ کس کا قول ہے؟ قول تو میں نے بھی کہہ دیا، کس کا قول ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ حدیث کے طور پر چل رہا ہوتا ہے معاشرے میں، جبکہ یہ حدیث نہیں ہے. یہ حدیث نہیں ہے، یہ وہی والی بات ہے، بقول ان کے قول ہے. اللہ ہو سکتا ہے یہ کسی کا بھی قول ہو، کسی حکیم نے کہہ دیا ہو، کسی فلسفی نے کہہ دیا ہو، کسی بلاخر کسی عالم نے کہہ دیا ہو، کسی کا بھی قول ہو سکتا ہے. یہ حدیث بہرحال نہیں ہے، لیکن چل رہی ہے حدیث کے طور پر، دلیل کے طور پہ لوگ پیش کرتے ہیں. حالانکہ صحت و سقم کا خود اس کے معنی بھی صحیح معنی بیٹھتا بھی ہے یا نہیں بیٹھتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. خود اس کے معنی کے اندر بڑا کیل و قال ہے. یہ قول جو حدیث نہیں ہے، یعنی آپ روایتیں اگر اٹھا کے دیکھیں، روایتوں کو پرکھنے کا جو معیار دیا گیا ہے وہ یہی دیا گیا ہے کہ جو روایت قرآن کے مطابق ہو اس کو لے لو، جو مخالف قرآن ہو تو اس کو پٹک دو، یا جو سنت قطعیہ کے موافق ہو تو اس کو لے لو. مثلا اب یہ جو ایک قول ہے، اب یہ بھی نہیں معلوم کس کا، کہاں سے شروع ہوا. یہ بعض ایسی روایتوں کے ساتھ ٹکرا رہا ہے کہ جو معلوم ہے کہ یہ روایت ہے، یا کم سے کم منبع احادیث میں بعنوان روایت موجود ہے. امام حسن علیہ السلام کا ایک جملہ جو امام نے کہ جو امام حسین کے بارے میں کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، یعنی امام حسین کی کنیہ ہے دیگر، اے ابا عبداللہ تیرے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. تیرے دن، ان کا دن کون سا دن تھا؟ عاشور کا دن ان کا دن تھا. امام حسن تو کہہ رہے ہیں کہ عاشور کے دن جیسا کوئی دن دوسرا نہیں ہو سکتا، اور یہ قول کہہ رہا ہے کل یوم عاشورہ. تو آپ اس قول کو مانیں گی یا اس حدیث کو مانیں گی؟ کتنا بڑا تفاوت ہے. یعنی ہر دن عاشورہ کا دن کیسے ہو سکتا ہے؟ کل یوم عاشورہ ایک طرف رکھیں آپ، اور یہ جو امام حسن علیہ السلام کا جملہ ہے لا یوم کا یا ابا عبداللہ دوسری طرف رکھیں آپ. اب پرکھیں دونوں کو، کتنا بڑا ڈفرنس ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان جوش جذبات میں ممکن ہے نیک نیتی سے کوئی بات کہتا ہے مگر سوچتا نہیں ہے کہ عواقب کیا ہوتے ہیں. دیکھیں ایک فطرت ہے نا انسان کی، آپ اپنے مزاج کو تو نہیں اپنے سے جدا کر سکتے. مزاج انسانی ہے کہ جب بھی کوئی چیز کثرت میں آتی ہے تو وہ انسان کی اہمیت اس کے دل سے کم ہو جاتی ہے. اب آپ ہر دن کو عاشورہ بنا دیں تو عاشورہ بھی آپ کا آٹومیٹکلی آپ کے دل سے اتر جائے گا کہ یار ہم تو ہر دن ہی اسی پہ ہی چل رہے ہیں. اب ممکن ہے جس نے سوچا ہو یا بولا ہو کچھ نیک نیتی ہو اس کے دل میں بالآخر کچھ، لیکن عواقب کیا ہوتے ہیں نہ ہم لوگ سوچتے ہیں، سننے والے نہ بولنے والے نے سوچا. بالآخر انہوں نے بھی جوش و جذبات میں اب جس نے بھی بولا ہوگا بول دیا، ہم نے بھی لے لیا اور ایسا لیا کہ اب تک چل رہا ہے، لیکن سوچتے ہی نہیں ہم لوگ. غم حسین بھی ہر دوسرے دن دو مجلسیں ہونا شروع ہو جائیں تو آپ بیدار ہو جائیں گے. آپ لوگ بھی آپ کہہ رہی ہیں نا نہیں، ابھی کہہ رہی ہیں نہیں. ہم لوگ، آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، روز کی ہم دوسری مجلس میں جانا پڑے تو ہم لوگ کوفت کا شکار ہو جاتے ہیں. یار کوئی دوسرا کام نہیں ہے ہمارے پاس کیا؟ آپ کو 24 گھنٹے میں 24 مجلسیں کرنی پڑے، کریں گی آپ؟
تو وہ تو دیکھیں مسئلہ میں نے کہا نا کہ دیکھیں وہ پھر بھی اس کے باوجود بھی صحیح ہے، امام حسین کو آپ یاد کریں، وہ تو اتنی ڈھیر ساری ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں، اس کے لیے کوئی ایسی قول بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو خود سری روایت کے ساتھ سازگار نہ ہو۔ امام حسین کو یاد کرنا وہ ایک بات ہے، لیکن ہر دن کو آپ عاشور کی نگاہ سے دیکھیں یہ اور بات ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، مثلا فرض کریں سارے دنوں کی اہمیت آپ ایک ہی جیسی بنا دیں تو کس دن کی اہمیت بڑھے گی آپ کے لیے؟ سب ایک ہی جیسے ہو جائیں گے، کامن ہو جائے گا نا سب۔ آپ کہیں جی ہفتہ بھی ویسا، اتوار بھی ویسا، پیر بھی ویسا، منگل بدھ جمعرات اور جمعہ سب ایک برابر، تو جمعہ سید الایام کیسے بنے گا پھر؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں ہوگا تو اسی سیاق و سباق میں بولا ہوگا نا، لیکن بالآخر جو بولا گیا ہے وہ آیا، اگر ہم اس کو تولیں تو کیا اس کو آپ کہاں ڈالیں گے، وہ پھر آپ بعد میں سوچیے گا کہ کہاں ڈالنا۔ خوب، تو یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، اس لیے بعض روایتوں کے اندر کیل و قال موجود ہے، میں ابھی عرض کرتا ہوں، بعض پھر ان کی توجیہ بھی کی ہے، وہ توجیہ اچھی توجیہ ہے، ہم اس کو ممکن ہے کہ کہیں کہ یہ بات زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے۔ پہلی روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، روایت یہ ہے جو جامع الاخبار کی روایت ہے، بہار میں بھی موجود ہے، انا اکرم العباد عند اللہ بعد الانبیاء العلماء، انبیاء کے بعد سب سے مکرم بندے خدا کی نگاہ میں وہ علماء ہیں۔ خدا کی نگاہ میں انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ آتا ہے تو وہ علماء ہیں۔ یہ ایک روایت، یہ روایت آپ لوگوں نے شاید کئی مرتبہ سنی ہوگی جو میں بولنے جا رہا ہوں کہ علماء امتی افضل من انبیاء من نبی بنی اسرائیل یا من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے نبی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہیں، یا بعد میں یہ ہے کا انبیاء بنی اسرائیل، انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں۔ اس کے اوپر اعتراضات کیے گئے ہیں، اور شاید فی الجملہ اچھے بھی ہیں اعتراضات میرے حساب سے، اس لیے کہ بالآخر دیکھیں علماء امتی اگر ہم عام علماء مراد لیتے ہیں اس سے، تو علماء تو بالآخر غیر معصوم ہیں نا، اور انبیاء ہمارے عقیدے کے حساب سے بہرحال معصوم ہیں، تو غیر معصوم معصوم سے کیسے مقدم ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے مگر کہ ایک غیر معصوم معصوم سے بڑھ جائے، افضل کا مطلب یہ کہ ان سے بھی اوپر ہیں، تو معقول بات نہیں ہے کہ ایک غیر معصوم معصوم سے آگے چلا جائے۔ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ اگر یہ حدیث مان لیں تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ علماء سے مراد عام علماء نہیں ہے، بلکہ علماء سے مراد ائمہ علیہم السلام ہے، تو معنی بھی ٹھیک ہو جائے گا ہمارے اپنے عقیدے کے حساب سے بھی، کہ ہمارا اپنا نظریہ کیا ہے کہ ائمہ انبیاء سے افضل ہیں، تو پھر یہ معنی بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم یہ کہیں کہ علماء و امتی بریکٹ میں لکھ دیں ہم ائمہ علیہم السلام افضل من انبیاء بنی اسرائیل، تو معنی بھی ٹھیک ہو گیا اور مطلب بھی حل ہو گیا، پھر اس روایت کو چھوڑنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ یا آپ یہی کہیں کہ افضل نہیں کہیں تو کہیں انہی کی طرح ہیں، تو یہ بھی میں نے کہا نا کہ یہ دو روایتیں تھوڑی سملر ملتی جلتی روایتیں ہیں، تو یہ ان کے اوپر اعتراض کیا گیا، اور یہ بہرحال ایک اچھی توجیہ ہے۔ تو یہ بالآخر اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ یہ ہمارے جو ٹاپک ہے اس سے باہر چلی جائے گی روایت، کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو عام علماء کی بھی بات کر رہے ہیں نا، ہم اپنے آپ کے جیسے طالبان علم کی بات کر رہے ہیں، ان علماء کی بات نہیں کر رہے کہ جو علم لدنی لے کر آتے ہیں، تو یہ پھر روایتیں ہمارے اس سیکوینس سے خارج ہو جائیں گی۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ ایک ساعت علم حاصل کرنا ساری رات قیام کرنے سے بہتر ہے۔ اچھا، اس میں بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں، ایک گھنٹہ تحصیل علم پوری رات کے قیام۔ اچھا، جب پوری رات کے قیام کی بات آتی تو مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ سائیڈ میں مثلا سب پنشمنٹ دے کے نہیں بچے کو سائیڈ میں کھڑا کر دیتے، کونے میں منہ کر کے بیٹا کھڑے ہو جاؤ،
تو آپ بھی کھڑی رہیں، بس کچھ کریں نہیں، تو قیام تو ہو گیا نا۔ قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑے رہنا۔ تو آپ بھی سائڈ میں کھڑی ہو جائیں، پھر کہیں جی وہ 1 گھنٹہ ان کا اور اس پوری رات بیچاری جو کھڑی رہی ہے اس سے بہتر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ قیام سے جب روایتوں میں قیام کی بات آتی ہے تو قیام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نماز قائم کرنا، یعنی یہ ساری رات نمازیں پڑھتی رہے اور آپ 1 گھنٹہ بیٹھ کر تحصیل علم کریں، آپ کا پلڑا ویسے بھی ہو سکتا ہے بھاری ہو، لیکن ایسے بھی بھاری ہے، درست؟ آپ کا پلڑا ایسے بھی بھاری ہے کہ آپ فضیلت کے اعتبار سے آگے بڑھ جائیں گی۔ علم عبادت سے افضل ہے، یہ بھی کم و بیش اسی طرح کا مفہوم ہے، کیونکہ وہ جو نماز پڑھ رہی ہے بیچاری تو وہ بھی تو عبادت تو کر ہی رہی ہے نا، تو یہ بھی اسی کا مفہوم تقریباً بن جائے گا۔ نماز ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، آپ نے کہا جی نماز نہیں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، اچھا پھر قیام، میں نے کہا نا قیام تو نارملی وہی نماز کو کہا جاتا ہے، لیکن اس روایت کے حساب سے جو دوسری عبادت سے افضل ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہے نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ بالآخر کوئی اور نیکی کا کام کر رہی ہوں، کوئی دعائے کمیل لے کے بیٹھی ہوں، کوئی ابو حمزہ شمالی پڑھ رہی ہوں، بالآخر وہ ساری ایک طرف، اور ایک تحصیل علم اس کا اجر و ثواب ایک طرف۔ وہ مشہور و معروف روایتیں جو آپ نے پہلے بھی پڑھی ہیں، سنی ہیں، کہ جب کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں۔ وہ آپ یعنی واقعاً آپ سوچے، انسان کبھی سوچے، یہ تو طے شدہ امر ہے نا کہ ملائکہ بالآخر، ہم اگر اپنے آپ سے ہی ٹیلی کریں، ابھی متقیوں اور مومنوں کو چھوڑ بھی دیں تو ابھی تو ہم ہی تحصیل علم کرنے کے لیے نکلے ہیں نا، اگر ہم اپنے سے ہی ٹیلی کریں تو بالآخر یہ تو قطعی طور پہ کم سے کم میں تو کہہ سکتا ہوں کہ ملائکہ ہم سے بہتر ہیں، کیونکہ وہ معصوم مخلوق ہیں خدا کی، ان کے اندر صحیح ہے شہوات نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر پھر نافرمانی بھی نہیں ہے، تو اس اعتبار سے کہ ان میں نافرمانی نہیں ہے، صرف خدا کی عبادت ہی عبادت ہے۔ ہم تو کبھی کر لیا، کبھی ادھر کبھی ادھر، تھالی کے بینگن کی طرح ہم لوگ ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، تو وہ بہتر ہے بہرحال۔ اب آپ سوچیں کہ ایک بہتر جو ہے وہ پستر کے نیچے جو ہے وہ اپنے پروں کو بچھا رہا ہے، تو اس کا پھر کیا مقام ہوگا؟ تو یہ خود ایک انسان کی فضیلت کے لیے بڑی بات ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے جو ہیں وہ ملائکہ پر بچھائیں۔ ایک روایت کا جملہ یہ ہے کہ علماء جو ہیں وہ مصباح الارض ووارث الانبیاء ہیں، زمین کا چراغ ہیں اور انبیاء کے وارث ہیں۔ اچھا یہ روایت الگ سے بھی روایتیں موجود ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اس میں بھی بعض نے یہ توجیہ کی ہے کہ یہاں پر العلماء سے مراد ائمہ علیہم السلام ہیں، کیونکہ ہم اور آپ رسول کا علم ہمارے اندر نہیں ہے، اگر رسول کا علم کسی کے پاس ہے تو وہ ائمہ علیہم السلام ہیں، تو جس کو ملا ہے رسول سے وہ ائمہ ہیں، تو ہم کیسے وارث ہوں گے ان کے؟ تو وارث تو اصل میں وہ بن رہے ہیں ان کے، تو لہذا بعض نے کہا کہ جی یہاں پہ العلماء سے مراد تمام علماء نہیں ہیں بلکہ ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ یہ ایک روایت۔ اس کے بعد ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ ترمذی میں بھی ہے اور ظاہراً ہمارے اس کے اندر بھی ہے یہ روایت کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے۔ اچھا اب یہاں پہ بھی لفظ وہی والی بات ہے، فقیہ آیا ہے، فقیہ سے مراد یہ فقہ والا فقیہ نہیں ہے، مرجع تقلید، لولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لتفقہوا فی الدین، تفقہ فی الدین یعنی دین کو سمجھنے والا انسان، یعنی وہ علماء، تو جو دین کو سمجھنے والا شخص ہے، جس نے دین کو سمجھا ہے، وہ شخص شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ 1000 عابد ایک طرف اور یہ ایک فقیہ دین کو سمجھا ہوا انسان ایک طرف، اس کا پلڑا ان 1000 عابدوں سے بھاری ہے شیطان کے اعتبار سے، کہ یعنی شیطان کے لیے وہ آسان ہے 1000 کو بہکانا بنسبت اس کے کہ اس ایک کو بہکانے سے۔ اب فقیہ کی بات آئی ہے، میں ایک اور چھوٹی سی روایت آپ کی خدمت میں شیئر کروں۔ واقعہ ہے ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کے کہتا ہے کہ مجھے قرآن سکھائیں۔ رسول خدا نے ایک صحابی کے حوالے اس کو کر دیا کہ اس کو قرآن سکھاؤ۔ اس نے سائرن سورہ زلزال شروع کروائی اس کو، آخر میں اس کے کیا ہے،
آخر میں اس کے یہ ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب اس صحابی نے اس شخص کو یہ جملہ سکھایا، اس نے سیکھا، اٹھا اور چل پڑا۔ اچھا، رسول خدا سے ملاقات ہوئی۔ ابھی بعض چیزیں میں سمجھانے کے لیے آپ کو جو کوئی نا اس میں سلاد رائتا چٹنی وغیرہ ڈال رہا ہوں۔ رسول خدا سے ملاقات ہوئی، رسول خدا نے پوچھا اسے، رپورٹ لی کہ ہاں بھائی کیسا رہا، کیا ہوا، کیا پڑھایا، کیسا رہا بندہ۔ میں کہا بڑا ہی بے صبرا تھا۔ یہ اب جملہ روایت میں نہیں، میں سمجھانے کے لیے پھر عرض کر رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا تھوڑا سا پڑھا، بس ادھر تک پہنچے، اٹھا اور چلا گیا۔ پیغمبر کا جملہ یہ ہے فقد رجع وهو فقیہ، وہ فقیہ ہو کر پلٹا ہے۔ تو فقیہ ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ والی جو فقاہت جس کی میں بات کر رہا ہوں، ایک وہ جو علم فقہ والی اور مرج تقلید والی ہے، اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ آپ جائیں حوضات میں اور 40-50 سال لگائیں تو کہیں جا کے آپ اس مرحلے تک پہنچتے ہیں۔ لیکن یہ والی فقاہت جس کی بات رسول کر رہے ہیں، یعنی دین کی تھیم کو سمجھنا، اس نے روح دین کو سمجھ لیا اور سمجھ کے چلا گیا۔ ہم لوگ زندگیاں گزار دیتے ہیں، مثلاً پڑھ پڑھ کے بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن وہی والی بات ہے، روح دین ہمارے پاس نہیں آتی ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جس نے ایک آیت ہی کو سمجھ لیا اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ دین کی روح کیا ہے، دین کا مطلوب کیا ہے، اور پیغمبر اسی کو سند فقاہت دے رہے ہیں کہ وہ فقد رجع فقیہ، فقیہ بن کے گیا ہے۔ ضروری نہیں کہ پورا قرآن پڑھ لیں، ہم نے تو کتنے قرآن ختم کر ڈالے، آپ کی بات کر رہا ہوں، میں نے تو نہیں کیے اتنے۔ لیکن کیا ہوا ہمارا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، جہاں سے چلے تھے ابھی بھی وہیں کھڑے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ نہ سمجھتے ہیں۔ ہم لوگوں کو کاؤنٹنگ پوری کرنی ہوتی ہے، 3 قرآن ختم کرنے ہیں، 4 قرآن ختم کرنے ہیں، 5 قرآن ختم کرنے ہیں، اتنا ختم کرنا ہے، اتنا ختم کیا، اس سے لیا ہوا ہے اس کا کوٹا پورا کرنا ہے، اس سے لیا ہوا ہے اس کا کوٹا پورا کرنا ہے۔ ہم تو کوٹے پورے کر رہے ہوتے ہیں، تو سمجھ تھوڑی رہے ہوتے ہیں کہ کیا پڑھ لیں ہم۔ اور آپ کو پتہ ہے تفکر، غور و فکر تو سمجھنے کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے نا، تو ہم پچھلے مرحلے میں ہی نہیں پہنچے تو اگلے مرحلے میں کہاں پہنچیں گے کہ ہم آیات الہی پہ غور تو کریں کہ خدا کیا چاہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، مطلوب پروردگار عالم کیا چیز بن رہی ہے پیچھے۔ اس لیے پھر ہوتا بھی یہی ہے کہ جہاں تھے وہیں رہتے ہیں ہم لوگ، کھڑے ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ ملک الموت صاحب تشریف لے آتے ہیں اور لے جاتے ہیں ساتھ اپنے، کہانی ختم ہو جاتی ہے، چیپٹر کلوز، فائل کلوز۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ خوب، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سنگین اور بھاری ہے۔ موجم کبیر کی روایت ہے کہ مجلس علم جنت کے باغات میں سے ہے۔ اس وقت آپ جنت کے باغ میں بیٹھی ہوئی ہیں، اسی لیے ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ خوب، آپ جنت کے باغ میں موجود ہیں اس وقت۔ یہ روایت، یہ منیت المرید میں بھی یہ روایت ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اور یہ شاید اس سے ذرا تفصیلی ہے، تو ایک جملہ ہے اس کا کہ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو عالم کو جو بینیفٹ ملتا ہے، شاید آپ کہہ لیں کہ کم ترین بینیفٹ شاید یہ ہے کہ ہر چیز اس کے لیے طلب مغفرت کرتی ہے، حتی حیتان البحر، یہاں تک کہ سمندر میں پائی جانے والی مچھلیاں، وہ بھی اس شخص کے لیے کہ جو عالم ہے، علم حاصل کرتا ہے، طلب علم جس نے کیا ہے، اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ قیامت کے دن انبیاء کے بعد جس کو حق شفاعت ملے گا وہ علماء ہوں گے، وہ علماء ہوں گے، یعنی پھر وہی والی بات ہے، یہ علماء سے مراد یعنی اہل علم، علم جاننے والے، جنہوں نے دین کو سیکھا ہو۔ یہ اچھا، یہ تو ہو گیا جناب علی علم کا بات، علم کی کہانی۔ اچھا، ایک روایت میں آپ کو بتاؤں، بعض روایتوں میں، بلکہ پہلے ایک دوسری روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے۔ اور اس روایت میں
مولا نے علم حاصل کرنے والے کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. علم حاصل کرنے والے 3 طرح کے لوگ ہیں. اچھا روایت لمبی ہے, میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں, میں صرف قسمیں بیان کر رہا ہوں, ان کے عواقب, ان کے اثرات وغیرہ وہ بھی آئے ہیں, لیکن وہ بھی پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی, تو میں ابھی اس میں نہیں جانا چاہ رہا. میں صرف ابھی ان کی قسمیں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جو قسمیں امام علیہ السلام نے بیان کی ہیں, اور اس کو اب آپ غور کریں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو علم کی بات ہو رہی ہے اور جو علماء کے فائدے اور بینیفٹس, یا ابھی جو ایک روایت اور میں نے آپ کو اس کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے, وہ سب کے لیے ہیں, ہر قسم کے لیے علم کی. بلکہ برعکس اگر وقت بچ گیا انشاءاللہ تو ایک روایت ہے جس میں 7 طرح کے علم حاصل کرنے والے بیان کیے ہیں کہ یہ 7 آپ کو پتہ ہے جس طرح جنت کے طبقات ہیں اس طرح جہنم کے بھی, ان کو عام طور پہ طبقہ ہوتا ہے اوپر کی طرف, وہ جانا ہے نیچے کی طرف, تو ان کو طبقات سے نہیں درکات سے تعبیر کیا جاتا ہے, درست. اور وہ روایت 7 قسم کے علماء کو بیان کیا ہے کہ جو پہلے درکے میں, دوسرے درکے میں, اور جہنم کی کھائی میں, تہ میں ہوگا, تو وہ بھی علم حاصل کرنے والے ہیں, وہ بھی علماء ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ سارے علماء جو جنت کے باغوں میں موجود ہیں, کچھ جہنم کی گہرائیوں میں بھی ہوں گے. تو ہمیں پتہ تو چلے, ڈفرینشیٹ تو کر سکیں کہ ہم نے پھر طے کریں گے نا ہم نے کس طرف جانا ہے. ٹائم ہو گیا کیا؟ چلیں جی, ٹی ٹائم ہو گیا. وہ مجھے ٹی ٹائم سے یاد آیا, ایک فرشتہ ایک شخص کو لے کر گیا جہنم میں, کہا کہ بھائی دیکھ لو جو تمہیں, اس کو چوائس دی جا رہی تھی کہ جو تمہیں پسند آتی ہے سزا وہ اپنے لیے خود چوز کر لو. وہ ادھر دیکھا, اب کہیں پہ جو ہے وہ سونے آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, کہیں پہ سانپ بچھو. ایک دیکھا اس نے ایک بندہ جو ہے وہ اتنا دھسا ہوا ہے دلدل میں اور چائے پی رہا, تو یہ اچھی ہے, مجھے یہی دے دو بھائی سزا. تھوڑی دیر بعد گھنٹی بجی, جی ٹی ٹائم ختم ہو گیا, الٹے ہو جاؤ. تو ابھی تو ٹی ٹائم شروع ہو رہا ہے, تو میں ذرا چکر لگا کر آتا ہوں, پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, پھر الٹے کب ہوتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہیں علم حاصل کرنے والے. صنف منہم, ان میں سے ایک قسم وہ ہے کہ یتعلمون للمراء والجدل, جو اپنی بڑائی کو ثابت کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ مجادلہ کرنے کے لیے. مجادلہ یعنی فضول کی بحث, مجادلہ کرنے اور اپنی مراء یعنی وہی اپنے آپ کو بڑا پوز کرنا, فخر کرنا اپنے اوپر, اس کی خاطر علم حاصل کرتے ہیں. ایک قسم یہ ہے. دوسری صنف منہم یتعلمون للاستطالۃ والقتل, استطالہ اور قتل سمجھیں سامنے والے کو دھوکہ دینے کے لیے. خدعہ یعنی دھوکہ دینا, یعنی چیزوں کو کھینچنے کے لیے, لمبا کرنے کے لیے, سامنے والے کو دھوکہ دینے کے لیے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے علم حاصل کرنے سے. وصنف منہم یتعلمون للفقہ والعمل, اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو سمجھنے کے لیے اور عمل کے لیے علم کو حاصل کرتا ہے. تو یہ تو روشن ہے بہت کہ نہ پہلے والا مطلوب ہے نہ دوسرا والا مطلوب ہے. وہ لوگ کہ جو علم حاصل کرتے ہیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے, سمجھنے اور عمل کے لیے, وہ اصل علم حاصل کرنے والے ہیں, اور وہ ہے جو مطلوبہ چیز ہے. بس یہ علم آپ نے سیکھا ہے, یہ علم نافع ہے کہ جس کو انسان سیکھ کر اس پر عمل کرتا ہے, نفع پہنچانے والا علم یہ ہے. علم سیکھیں دوسروں کے لیے, علم سیکھیں ٹال مٹول کے لیے, علم سیکھیں دھوکے دہی کے لیے, فراڈ کے لیے. یہ پھر یہ اس کیٹیگری میں چل جائے گا وہ جو ابھی بعد میں حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب دیکھیں پیغمبر ابو ذر غفاری کو بیان فرماتے ہیں کہ یا ابا ذر, اب دیکھیں جو علم نافع ہے اس کا ثواب کتنا ہے.
کچھ باتیں تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، تو یقینی طور پر یہ ساری علم نافع ہی کے لیے نا، اس علم کے اس شخص کے پیروں کے نیچے ملائکہ کبھی بھی پر نہیں بچھائیں گے کہ جو نکلا ہے سیکھنے کے لیے، مگر اس کا مقصد لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، اس کا مقصد لوگوں سے جدل و مجادلہ کرنا ہے۔ یقیناً اسی شخص کے پیروں کے نیچے پر بچھائیں گے کہ جو نکلتا ہے سیکھنے کے لیے اور اس کا مقصد دین کو سمجھنا اور دین پر عمل کرنا ہے۔ یہ ایک تو وہ ساری روایتیں بھی آ گئیں، پلس یہ ایک خاص روایت ہے جس میں اللہ کے رسول نے اس علم کی کہ جو نفع بخش علم ہے، اجر و ثواب کو بیان کیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یا ابا ذر من خرج من بیتہ یلتمس بابا من العلم، جو اپنے گھر سے نکلتا ہے تاکہ علم حاصل کرے، کتب اللہ لہ بکل قدم ثواب نبی من الانبیاء، پروردگار عالم اس کے ہر قدم پر اس کو ایک نبی کا ثواب عطا کرتا ہے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ حَرْفٍ يَسْمَعُ وَيَكْتُبُ مَدِينَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اور ہر وہ حرف کہ جو وہ سنتا ہے یا لکھتا ہے تو پروردگار عالم اس حرف کے بدلے اس کو جنت میں ایک پورا شہر عطا کرتا ہے۔ وَطَالِبُ الْعِلْمِ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَأَحَبَّهُ الْمَلَائِكَةُ وَأَحَبَّهُ النَّبِيُّونَ وَلَا يُحِبُّ الْعِلْمَ إِلَّا السَّعِيدُ فَطُوبَى لِطَالِبِ الْعِلْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ طالب علم وہ ہے کہ جس کو اللہ بھی محبوب رکھتا ہے، ملائکہ بھی اسے پسند کرتے ہیں، انبیاء بھی اس کو دوست رکھتے ہیں، اور طلب علم جو کرتا ہے وہ وہی طلب علم کر سکتا ہے کہ جو سعادت مند ہو، جو سعید ہو۔ یعنی جو بدبخت انسان ہے وہ کبھی طلب علم کے پیچھے نہیں جاتا ہے، یعنی علم نافع۔ وہ ممکن ہے بدبخت انسان وہ دوسرے کوئی علم کہ جو مجادلے والا علم ہے، جو خدعے والا علم ہے، ٹال مٹول والا علم ہے، دوسری جو کیٹیگریز ہیں ان میں تو جا سکتا ہے، لیکن وہ علم جو علم نافع ہے وہ کبھی بھی ایک شقی اور بدبخت انسان اس کے پیچھے نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ سعید۔ فطوبی لطالب علم یوم القیامہ، بس قیامت کے دن اس طلب علم کرنے والے کے لیے بشارت ہو۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں ومن خرج من بیتہ یلتمس بابا من العلم، جو اپنے گھر سے نکلتا ہے تاکہ علم سیکھے، کتب اللہ لہ بکل قدم ثواب شہید من شہداء بدر، پروردگار عالم ہر قدم پر اس کو شہداء بدر کا ثواب عطا کرتا ہے۔ وطالب العلم، یعنی شہداء بدر میں سے ایک شہید کا ثواب اس کو عطا کرتا ہے۔ وطالب العلم حبیب اللہ، علم حاصل کرنے والا خدا کا محبوب۔ ومن احب العلم وجبت لہ الجنہ، اور جو علم دوست انسان ہے پروردگار عالم اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ وَيَسْبَحُ وَيُمْسِي فِي رِضَا اللَّهِ، اس کی صبح و شام خدا کی رضایت میں گزرتی ہے۔ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَشْرِبَ مِنَ الْكَوْثَرِ وَيَأْكُلْ مِنْ ثَمَرَةِ الْجَنَّةِ، اور یہ جب اس دنیا سے جائے گا تو کیونکہ علم نافع لے کر گیا ہے تو اس علم نافع کو لے کر جائے گا، تو یہ ایک ایسا کام کر کے گیا ہے کہ جو سبب بنے گا کہ اس کو سیراب کیا جائے کوثر سے، اور اس کو جنت کے پھل اس کو دیے جائیں۔ وَيَكُونُ فِي الْجَنَّةِ رَفِيقُ خضر، اور یہ جنت میں حضرت خضر کا دوست ہوگا، حضرت خضر کی رفاقت اس کو جنت میں میسر ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس کی دلیل یہ آیہ مبارکہ ہے کہ جس میں خدا نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، وہ لوگ کہ جو تم میں سے ایمان لائے انہیں، والذین اوتوا العلم، اور وہ جو صاحبان علم ہیں ان کو پروردگار عالم بلند کرتا ہے ان کے درجات، درجوں کو۔ تو جو درجے بلند ہوتے ہیں اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد یہ چیزیں جو اللہ کے رسول نے ابو ذر کو بیان کی۔
اب آپ سوچیں تو صحیح، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ لوگ، آپ اپنے مقام، اپنے مرتبے، اپنی فضیلت کو، کہ اگر آپ واقعاً خدا کی خاطر اس علم کو حاصل کرتے ہیں، دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے بعد اس دین پر عمل کرنے کے لیے، پھر کیا مقام و منزلت پروردگار عالم آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو لوگ دین کو دوسری اغراض سے حاصل کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں انسان ہے نا، تو انسان کے اندر مختلف اغراض ہو سکتی ہیں۔ یہ روایت ظاہراً جو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ ہے علی الظاہر چھٹے امام علیہ السلام کی روایت۔ اچھا، یہ جو روایت ہے، عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اس میں نے کہا نا کہ وہ 7 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو جہنم ان کے اہل علم ہیں، انہوں نے بھی علم کو حاصل کیا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے باوجود وہ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو ہم نے آپ کو جنت اور جنت کے باغات اور جنت کے پھل اور حضرت خضر کی رفاقت اور یہ ساری کہانیاں سنائی ہیں نا۔ منتہا یہ صرف ایک کیٹیگری کے لیے، کہ جن کا ہدف علم سیکھنے سے دین کو سیکھنا اور سمجھنا اور دین پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اما اس کے علاوہ جو دوسرے اہداف سے علم کو حاصل کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ اب ان کی کیا حالت ہوگی وہ میں اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس روایت میں، کہ جو چھٹے امام کی ظاہراً روایت ہے۔ ایک درود بھیجیں آپ محمد علیہ محمد۔ اچھا، ایک اور مجھے روایت یاد آ گئی، اس سے پہلے میں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ چھٹے امام کی روایت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ہمارے جو جوان ہیں وہ یا تو عالم ہوں یا طالب علم ہوں، بس ان 2 کیٹیگریز میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے ہمارا جوان، یا عالم ہو یا متعلم ہو۔ اور اس سے ملتی جلتی ایک روایت اگر آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھی ہوگی کہ اس میں جو ہے امیر المومنین کا کلام ہے، جس میں مولا یہ فرماتے ہیں کہ لوگ 3 طرح کے ہیں، یا عالم یا متعلم یا ہمجن وعاء، یعنی کوڑا کرکٹ۔ تو یعنی متعدد احادیث کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو اہل بیت کا ماننے والا ہے اور اہل بیت کا چاہنے والا ہے، ائمہ کو مانتا ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کو یا عالم ہونا چاہیے یا اس کو متعلم ہونا چاہیے، اس کیٹیگری سے باہر اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ روایت ہی غائب ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بعض روایتیں اس بات کو بھی بیان کرتی ہیں کہ علم کا فائدہ، کچھ ایسے فائدے ہیں جو مال میں نہیں ہیں، کیونکہ بالآخر انسان، یا مولا کی حدیث ہے نا، 2 طرح کے بھوکے جو ہیں ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ 2 بھوکے ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک طالب مال اور ایک طالب علم۔ پھر بعض حدیثوں میں یہ فرق بیان کیا کہ علم اور مال کا کیا فرق ہے، کہ علم جو ہے وہ استعمال کرنے سے بڑھتا ہے، مال استعمال کرنے سے کم ہوتا ہے۔
مال کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ تو اس قسم کی بہت سی، یعنی میں نے کہا نا کہ آپ منیت المرید کو ضرور دیکھیے گا۔ یہ جو روایت جو مل نہیں رہی مجھے، وہ روایت بھی اس میں موجود ہے۔ تعجب ہے کہاں غائب ہو گئی؟ میں نے اسکرین شاٹ اس کا لیا تھا اسی لیے کہ مجھے بعد میں ڈھونڈنی نہ پڑے، یہ میسیجز میں تھی اور اسکرین شاٹ ہی غائب ہو گیا اس کا۔ ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جلدی جلدی میں چیز، ویسے ہی سامنے کی چیز بھی نہیں ملتی ہے۔ چلیں وہ نہیں مل رہی تو ایک یہ بڑی اچھی روایت ہے، چلیں یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ وہ تو نہیں مل رہی، وہ آپ منیت المرید میں اب دیکھ لیجئے گا، درست؟ یہ دیکھیں، اچھا علم تو آپ نے حاصل کر لیا، ایک دو چیزوں کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی علم کو مال کی خاطر حاصل نہ کریں، یعنی علم کو دنیا کا وسیلہ نہ بنائیں۔ مال چاہیے، کوئی مقام چاہیے، شہرت چاہیے۔ یہ علم کہ جو مال کے لیے، شہرت کے لیے، مقام کے لیے حاصل کیا جائے، یہ علم نافع نہیں ہے۔ یہ علم انسان کو اس کیٹیگری میں لے کے جاتا ہے کہ جو علم کے باوجود جہنم میں جانے والے ہیں، کہ جو مال کی خاطر، جو شہرت کی خاطر، جو عزت کی خاطر، ان چیزوں کو، یعنی مقصد ہی یہ ہو آپ کیوں سیکھ رہے ہیں، اس لیے سیکھ رہے ہیں، یعنی مقصد ہی اور ہدف ہی آپ کا سیکھنے سے یہ ہو۔ لیکن اگر آپ کا ہدف علم سیکھنے سے یہ ہے، پہلا تو مرحلہ آگے نا، خود سمجھیں اور عمل کریں، اس کے علاوہ جو مین ٹارگٹ ہونا چاہیے ایک طالب علم کا علم سیکھنے سے، وہ یہ ہے کہ جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو مولا فرماتے ہیں کہ من کان من شیعتنا عالما بشریعتنا، ہمارے شیعوں میں سے جو بھی ہماری شریعت کو جانتا ہو، جو بھی جانتا ہو، مرد ہو یا زن، یہ ہے اصل چیز، فَأَخْرَجَ ضُعَفَاءَ شِيَّتِنَا مِن ظُلْمَةِ جَهْلِهِمْ إِلَى نُورِ الْعِلْمِ، اور پھر وہ ہمارے ضعیف و کمزور شیعوں کو جہالت کی تاریکی سے علم کے نور کی طرف نکالے، سیکھے، جانے، اور جاننے اور سیکھنے کے بعد کیا کرے؟ کمزور شیعہ جو ہیں، یعنی عوام الناس جو شیعہ ہیں، ان کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر نور کی، علم کے نور کی طرف اگر لے کر جائے، الذی حبوناہ بہ، وہ علم کہ جو ہم نے اس کو دیا ہے، اس علم کو یعنی ان تک پہنچائے، تو جاء یوم القیامت، تو وہ قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا کہ وہ علی رأسہ تاج من نور، اس کے سر پر ایک نور کا تاج ہوگا، یضیء لأہل جمیع العرصات، اور محشر کے میدان میں جتنے بھی لوگ موجود ہوں گے سب کے لیے وہ تاج روشنی کر رہا ہوگا، چمک رہا ہوگا، وعلیہ حلۃ لا یقوم لعقل سلک منہ الدنیا بحذافیرہا، اور ایک قیمتی لباس اس کے جسم پر ہوگا، ثم ینادی منادن، پھر ایک ندا دینے والا آواز دے گا، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، ھذا عالم من تلامذۃ بعض العلماء آل محمد، یہ آل محمد کے بعض علماء کا شاگرد ہے، الا فمن اخرجہ فی الدنیا من حبرۃ جہلہ، آگاہ ہو جاؤ، فمن اخرجہ، کہ جس کو اس نے اس دنیا میں نکالا ہے، من حیرت جہلہ، جہالت کی حیرت و پریشانی سے، فلیتشبث بنورہ، تو وہ اس کے نور سے متمسک ہو، لیخرجہ من حیرت ظلمت ھذہ العرصات الی نزہ الجنان، تاکہ وہ اس محشر، میدان محشر کی سختی سے، یعنی اس کے نور سے متمسک ہونے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس میدان محشر کی جو سختیاں ہیں، یہ اس کو وہاں سے نکال کر جنت کی طرف لے جائے گا۔
فَيَخْرُجُ كُلُّ مَنْ كَانَ عِلْمُهُ فِي الدُّنْيَا خَيْرًا أَوْ فَتَحَ عَنْ قَلْبِهِ مِنَ الْجَهْلِ قُفْلًا أَوْ أَوْضَحَ لَهُ عَنْ شُبْهَةٍ، بس ہر وہ شخص کہ من کانا علمہ فی الدنیا خیرن، کہ جس کا علم دنیا میں خیر بن گیا یعنی مفید ہو گیا، اور فتح عن قلبہ من الجہل، اور قفلاً اور جہالت کے قفل جس نے کھولے ہوں گے، یا کسی کے لیے کوئی شبہ جو ہے وہ حل کیا ہوگا اور اس کو شبہ سے نکالا ہوگا، وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کے نور سے۔ تو اب آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ میدان میں یعنی اس قسم کی روایتیں اہل بیت کے لیے تو آپ نے سنی ہے کہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ میدان محشر میں کیا ہوگا، لیکن آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ علماء عالم جو آل محمد کے مکتب سے پڑھنے والے، ان کی شریعت کو سیکھنے والے عوام آل محمد جو ہیں، جو اہل بیت کے ماننے والی عوام ہیں، ان کو اگر شریعت کی طرف لے کر جاتے ہیں اور جہالت سے، تاریکیوں سے ان کو نور، علم کا نور دے کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ رحم اللہ امرأن، 8ویں امام کی روایت کہ خدا رحم کرے اس شخص پر کہ احیا امرنا، جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، اور ہمارے امر کو زندہ کرنا یہی ہے کہ ہمارے احکام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ 8ویں امام کہہ رہے ہیں کہ خدا رحم کرے، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ خدا ایسے شخص پر رحم کرے کہ جو ہمارے امور کو زندہ کرتا ہے۔ تو مقام و مرتبے کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو واقعاً ایک عجیب مقام و مرتبہ ہے اس انسان کا کہ جو لوگوں تک علم پہنچاتا ہے۔ آپ میں سے ممکن ہے بہت سی خواہران جو ہیں پڑھیں، اس کے بعد ذاکری کریں، ممبروں پہ جائیں۔ تو یہ اب اگلی جو روایت ہے یہ 5ویں امام کی روایت ہے۔ اب آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کو ممبر پہ بیٹھ کر کیسا ہونا چاہیے۔ ممبر پر جب آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے ہے عوام، تو 5ویں امام کیا کہتے ہیں؟ 5ویں امام فرماتے ہیں کہ قال امیر المومنین، 5ویں امام امیر المومنین سے نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں الا اخبرکم بالفقیہ حقا، جو صحیح فقیہ ہے، حقیقتاً جو فقیہ ہے، کیا میں اس کے بارے میں تمہیں خبر دوں؟ قالو، لوگوں سے مخاطب ہیں، لوگوں نے کہا قالو بلا یا امیر المومنین، فرمائیں۔ قالا، لیکن یہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو اپنے سامنے رکھنی ہیں جب آپ ممبر پہ جائیں، تو ممبر کو کس طرح یعنی لوگوں کو کس طرح لے کر چلنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں قالو بلا یا امیر المومنین، قالا من لم یقنط الناس من رحمت اللہ ولم یؤمنہم من عذاب اللہ ولم یرخص لہم فی معاصی اللہ ولم یترک القرآن رغبتا عنہ الی غیرہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب تم لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو تو تمہیں کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ لم یقنط الناس من رحمت اللہ، لوگوں کو خدا کی رحمت سے مایوس نہ کرو۔ اتنا عذاب، اتنا ڈراؤ، سانپ بچھو، اس کے علاوہ کچھ بچے ہی نہیں۔ صحیح ہے، رسول خدا بھی مبشروں و نذیرہ، بشارت دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے، نذیر یعنی ڈرانے والے، تو رسول بھی ڈرانے والے ہیں، لیکن ڈرا بھی رہے ہیں تو بشارت بھی دے رہے ہیں۔ بعض ہمارے اہل ممبر وہ اتنا ڈراتے ہیں، لوگوں کو اتنا ڈراتے ہیں کہ لوگ ان کی مجلس میں آتے ہوئے ہی ڈرتے ہیں۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ اتنا نہ لوگوں کو ڈراؤ کہ لوگ خدا کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائیں اور وہ یہ سمجھ لیں گے کہ یار ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، ہم تو بس گئے۔ اب لوگ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، یہ کام نہ کرو۔ ایک ولم یؤمنہم من عذاب اللہ، اچھا نہ ادھر ایکسٹریم جانا ہے اور نہ اس طرف ایکسٹریم جانا ہے کہ آپ نے اتنے باغ دکھائے، اتنے جنت دکھائی، اتنی حوریں دکھائیں، درست، کہ یہ سمجھنے لگ گیا کہ اب میں تو بس بخشی ہوئی روح ہوں، مجھ پہ تو عذاب ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ اس کو اتنا ڈراؤ کہ وہ مایوس ہو جائے رحمت خدا سے، نہ اتنی بشارتیں دو کہ وہ اپنے آپ کو
عذاب الہی سے امن میں سمجھنا شروع کر دے. درست؟ لا ذاکا ولا ھذا، نہ وہ اور نہ یہ، ایکسٹریم اینڈ پہ نہیں جانا ہے. پھر کیا کریں بھیا؟ وہ بھی آتا ہے ابھی. وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِ اللَّهِ، اور ان کو خدا کی معصیت کرنے میں چھوٹ نہ دو. کوئی آ کے پوچھا اللہ معاف کرنے والا، یہ چھوٹ دینا نا سامنے والے کو ڈھیل دینے کے برابر ہے. یہ کام بھی نہ کرو کہ سامنے والے کے دل سے معاصی خدا کی ہیبت ہی ختم ہو جائے، خوف ہی ختم ہو جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ جس طرح بعض اہل منبر یہ کام کرتے ہیں، ذاکرین بالخصوص، کہ ایسا صورتحال بنا دیتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جرت پیدا ہو جاتی ہے گناہ کرنے کی. یہ کام بھی نہ کرو. نہ اس کو مایوس کرو خدا کی رحمت سے، نہ اس کو خدا کے عذاب سے امن میں ڈال دو کہ اسے ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی ایسی سچویشن بناؤ کہ وہ اپنے آپ کو، یعنی اس کو معاصی خدا سے اپنے آپ کو چھٹی میں سمجھے کہ میرے لیے ہے ہی نہیں یہ. پھر مولا فرماتے ہیں کہ الا لا خیر فی علم لیس فیہ تفہم، ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس کے اندر سمجھ نہ ہو، جس کے بارے میں انسان غور و فکر نہ کرے اور سمجھے نہیں. الا لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، ایسی قراءت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس کے اندر غور و فکر نہ ہو. الا لا خیر فی عبادت لیس فیہا تفقہ، اور ایسی عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس کے اندر انسان کچھ سوچے سمجھے بغیر والی عبادت، روٹین والی، عادت والی عبادت، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اور ایک روایت آپ لوگوں نے سنی ہوگی، عنوان بصری کی روایت ہے چھٹے امام کے ساتھ. عنوان بصری نے چھٹے امام سے آ کے موعظہ مانگا، بڑی مشکلوں سے امام نے اس کو ٹائم دیا، اور پھر امام نے اس کو 9 چیزوں کا موعظہ کیا. میں 9 کی 9 چیزیں آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر رہا ہوں، میں ان میں سے صرف 3 چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ جن کا تعلق ہوئی علم سے ہے. صرف 3 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جن کا ربط علم سے ہے. امام نے کہا کہ وہ 3 چیزیں کہ جو علم سے مربوط ہیں وہ یہ ہیں، ان کا خیال رکھو. یعنی 9 چیزوں کا خیال رکھنے کی سفارش کی. ان 9 چیزوں میں سے وہ 3 چیزیں کہ جو علم سے ریلیٹڈ تھیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کہا کہ علم کے بارے میں جو دستور العمل امام علیہ السلام نے اس عنوان بصری کو دیا وہ یہ ہے کہ جو کچھ نہیں جانتے ہو اس کے بارے میں علماء سے سوال کرو. اپنے آپ کو کبھی کامل نہ سمجھیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس آپ ہی جانتے ہیں، کوئی اور کچھ نہیں جانتا. یہ انسان کو بہت بری مارتا ہے. کہتے ہیں نا منہ کے بل انسان ٹھوکر کھا کے گرتا ہے بعض اوقات. لہذا یہ عادت ڈالیں اپنے اندر، چاہے آپ ممبر پہ بیٹھی ہوئی ہوں، کہ کہہ سکیں کہ بھئی مجھے نہیں معلوم، میں دیکھ کے بتاؤں گی، میں پوچھ کے بتاؤں گی. اس میں کوئی آر نہیں ہے. ہم کوئی امیر المومنین نہیں ہیں کہ دعویٰ کریں سلونی قبل ان تفقدونی. ہم عام سے بندے ہیں، 4 چیزیں جانتے ہیں تو 40,000 چیزیں نہیں بھی جانتے ہیں. وہ بعض حکایتوں میں بھی اس قسم کے جملے ہیں نا کہ جتنا انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میری جہالت کتنی ہے. اب مجھے بہت پورا واقعہ ذہن میں نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا مجھے ہلکا سا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کوئی عالم تھا، وہ ممبر پہ جا کے بیٹھا تو کسی نے اعتراض کیا کہ تم مثلاً اتنا اوپر جا کے بیٹھے ہو. کہا میں اپنے علم کے اعتبار سے بیٹھا ہوں، اگر میں جہالت کے اعتبار سے بیٹھا تو میں تو آسمان پر پہنچ جاتا. تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. تو علم ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بس آپ نے اگر ایک 3 سال کا کورس کر لیا القائم سے تو آپ ہو گئے جناب عالی، بس جیم پیک ہو گئی، اب آپ کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے علم کی. نہیں، وہ جو 40 سال حوضوں میں لگاتے ہیں نا، ان کے علم میں بھی اضافے ہوتے ہیں، وہ بھی سیکھتے ہیں.
تو ہم اور آپ تو کسی کھیت کی مولیاں ہی نہیں ہیں نا. لہٰذا امام صادق علیہ السلام اس عنوان بصری کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جو کچھ نہیں جانتے ہو اس کے بارے میں علماء سے سوال کرو. اچھا یہ بھی میں بعض اوقات ائمہ نے جو باتیں کہی ہیں آپ کو ایسا لگے گا شاید معاشرے کو دیکھتے ہوئے بالکل بات کہی ہے امام نے. بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ سیکھنے کے لیے نہیں کرتے. بارک اللہ، امتحان لینے کے لیے کتنے لیول پر ہے، کتنے پانی میں کھڑا ہوا ہے. مولا کہتے ہیں کہ کبھی عالم سے امتحان لینے کے لیے سوال نہ پوچھو، سیکھنے کے لیے پوچھو، لیکن امتحان اور اذیت دینے کے لیے سوال نہ کرو اس سے. ایک دوسری چیز مولا فرماتے ہیں کہ اپنی رائے پر عمل کرنے سے پرہیز کرو اور جتنا کر سکتے ہو احتیاط کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو. اپنی رائے نہ لے کر آؤ بیچ میں. خدا نے کیا کہا ہے، پیغمبر نے کیا فرمایا ہے، ائمہ کا کیا فرمان ہے، یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے. خدا، رسول، ائمہ اور میرا خیال یہ ہے. یہ جب آپ خدا، رسول، ائمہ اور میرا خیال لے کر آتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی لیول پر سمجھ رہے ہو، اور لیول بھی ایسا کہ آپ خدا، رسول اور ائمہ کے مقابل میں اپنے آپ کو لے کر آ رہے ہو. تو یہ کام نہ کرو. اپنے رائے اور اپنے خیال کو سائڈ میں رکھ دو، احتیاط کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑو. دو، تیسری چیز، اپنے رائے سے بغیر کسی مدرک شرعی کے فتویٰ دینے سے پرہیز کرو اور اس بات سے ایسے بچو جیسے پھاڑ کھانے والے شیر سے بچتے ہو، اور اپنی گردن کو لوگوں کے لیے پل قرار نہ دو. یعنی آپ اپنی رائے سے فتویٰ نہ دو اور اس بات سے بچو، یعنی فتویٰ بغیر اپنی رائے سے فتویٰ دینے سے اس طرح بچو جیسے شیر سے بچتے ہو. اب یہ آسان کر رہا ہوں میں تاکہ آپ لکھنا آسان ہو جائے آپ کو. اور اپنی گردن کو لوگوں کے لیے پل نہ بناؤ. یہ دیکھو عوام تو عوام ہے نا، اس کو نہیں پتہ، وہ تو آپ پر بھروسہ کرتی ہے. لہٰذا وہ آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کی بات کو تو خدا، رسول اور ائمہ کا فرمان ہی سمجھ کے مانتی ہے. لیکن آپ خدا، رسول، ائمہ کے بجائے اپنی رائے دے رہے ہو تو وہ تو مثلا خدا، رسول اور ائمہ کا فرمان سمجھ کے اس پہ عمل کرے گا. وبال کس کی گردن پہ جائے گا؟ وہ تو ممکن ہے جنت میں چلا جائے، مگر جب جہاں پہ پیر رکھے گا وہ کہاں رکھے گا؟ وہ آپ کی گردن پہ رکھے گا. آپ نے اپنی گردن کو اس کے لیے پل بنا دیا کہ وہ تو پیر رکھ کے گزر جائے گا مگر آپ لٹک جاؤ گے. لہذا یہ تین چیزیں علم سے ریلیٹڈ ہیں اور بہت کام کی چیزیں ہیں، خاص طور پہ ہمارے اعتبار سے، ہمارے معاشرے کے اعتبار سے، کہ یہ ساری مشکلات ہمارے معاشرے میں الحمدللہ پائی جاتی ہیں. فتویٰ دینے میں ہر انسان ماہر ہے ہمارا. وہ بیچارہ بوڑھا آدمی 50-60 سال سے حوضے میں بیٹھا جو ہے وہ صفحے کالے کر رہا ہے. قال الصادق قال الباقر میں اس کی زندگیاں گزر گئیں، اس کی سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ پان اور بیڑی کے 2 سوٹے لگا کر مسئلے کو حل کر دیتا ہے. وہ اس میں کہا نا کہ 40-40 50-50 سال پڑھے ہوئے آدمی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تشہد میں شہادت ثالثہ نہیں پڑھنی چاہیے یا پڑھنی چاہیے، اور اس کی سمجھ میں کچھ پڑھے بغیر ہی آ رہا ہے کہ پڑھنی چاہیے. کمال تو یہ ہے. ایسے ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو دین کو اور شریعت کو اپنی عقل کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. یعنی ان کی دیکھیں منہ سے ممکن ہے نہ کہہ رہا ہوں، لیکن پریکٹیکلی جو وہ کر رہے ہوتے ہیں یا جو اپنے عمل سے جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کی سمجھ میں آ جائے وہ دین ہے، جو سمجھ میں نہ آئے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہونا تو الٹا چاہیے نا، ہماری سمجھوں کو دین کا تابع ہونا چاہیے کہ جو دین کہے وہ چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ دین ہے،
ہم کہتے ہیں کہ جو سمجھ میں آئے تو وہ دین ہے، نہ سمجھ میں آئے تو وہ دین ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے امت کا المیہ ہے۔ اپنی رائے سے فتوے دینے میں بہت ماہر ہیں ہم لوگ، اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آپ اپنی گردن کو دوسروں کے لیے پل بنا رہے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کام نہ کریں اپنی جی یہ روایت کس کتاب میں ہے؟ اس روایت کو اللہ آپ کو نیکی دے، اس میں تو کوئی ریفرنس نہیں ہے، میرا خیال ہے یہ روایت آپ کو بہار وغیرہ میں بھی مل جائے گی، اور اردو کی کتابوں میں آسان کام آپ کو بتاؤں، بہت آسان، وہ یہ ہے کہ گوگل پہ لکھیں عنوان بصری، وہ روایت آپ کو مل جائے گی، اس میں ریفرنس بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس وقت اس میں جہاں سے میں نے یہ لیا ہے اس میں ریفرنس دیا ہوا نہیں تھا، تو اس لیے میں تو یہ ایسے ہی اٹھا لایا ہوں۔ باقی آپ کو تھوڑی سی زحمت کریں تو گوگل سے مل جائے گا، یا مجھے یاد رہ گیا اگر تو انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے میں آپ کو اس کا ریفرنس دے سکتا ہوں، اگر مجھے یاد رہ گیا تو، وہ اپنی یاد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خوب جی، یہ کچھ روایتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں نے عرض کیں، ان کے اندر 2-3 چیزیں آ گئی ہیں، اگر ان کا خلاصہ ہم کریں، علم حاصل کرنے کے اثرات اور فوائد، درست، کس نیت سے علم حاصل کرنا چاہیے، علم جو نفع پہنچانے والا ہے وہ کون سا علم ہے، درست، اور وہ جو علم نافع نہیں ہے یا جو نیتیں ہماری نہیں ہونی چاہیے، وہ جو 3 قسمیں آئی تھیں، 2 چیزیں اس میں بھی آئی تھیں کہ اس نیت سے نہیں ہونا چاہیے، اور ایک روایت جو میں ڈھونڈتا رہ گیا وہ ملی نہیں مجھے، وہ مل جاتی کاش، تو اچھی روایت تھی بہرحال، تو وہ جو ہے اس میں پوری تفصیل سے یہ دیا گیا تھا 7 افراد کے، جو 1 منٹ مجھے دے تو شاید نکل ہی آئے، پھر سے دیکھتا ہوں میں، علم کے نہیں، علم کے 9 درجوں پہ کہاں فائز تھے، وہ ایمان کے سلمان 10ویں درجے پر تھے، ایمان کے نہ علم کے۔ میں نے جہاں کہیں دیکھا تھا شاید جو مجھے یاد پڑتا اس میں علم کا لکھا تھا کہ 10 درجے ہیں، 9 پر ایمان، یہ تو علم کا تو میں پہلی دفعہ آپ سے سن رہا ہوں، یہ درجات جو بنائے گئے تھے وہ اس اعتبار سے ہیں، ایمان کے اعتبار سے۔ دیکھیں بالآخر اس کو بھی اگر آپ خدا کی خاطر کریں گی تو وہ بھی آپ کو فائدہ پہنچائے گا، آپ اس کو اپنی آخرت کے لیے اگر بنانا چاہیں کہ آپ کو وہ علم، مثلا آپ فرض کریں ڈاکٹر بن رہے ہیں تو میڈیکل سائنس آپ کو کہیں آخرت میں بھی کچھ فائدہ پہنچائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ خدا کی خاطر کریں۔ جو بھی چیز آپ خدا کی خاطر کریں گے یہ یاد رکھیں وہ ہمیشہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی، دنیا اور آخرت دونوں پھر ملتی ہیں اس میں۔ جب آپ خدا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں چیزیں ملتی ہیں، لیکن جب انسان جو ہے صرف دنیا کے لیے کام کرتا ہے تو دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت اس کو پھر نہیں ملتی ہے۔ بالآخر حالہ یا تو اب حضرت خضر کے اندر اختلاف ہے کہ آیا وہ نبیوں میں سے نبی تھے، ہاں مل گئی روایت، وہ نبیوں میں سے نبی تھے یا نہیں تھے، یا وہ کوئی مثلا صالحین میں سے تھے یا کوئی اس قسم کی چیز تھی، تو بالآخر ان کو حضرت خضر کا کہیں ذکر ہوتا ہے تو وہاں آ جاتے ہیں، کیا آ جاتا ہے، وہاں آ جاتے ہیں، موجود ہو جاتے ہیں۔ نہیں معلوم مجھے، میں کبھی ملاقات ہوئی نہیں۔ اچھا اب اس کو میں جلدی 5 منٹ ہیں تو میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں عربی بھی ہے، میں عربی کو فعلاً چھوڑ رہا ہوں، یہ خصال میں بھی ہے یہ روایت، تو یہ منیت المرید میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ علماء کے 7 گروہ جو جہنمی ہیں، 7 جہنمی گروہ علماء کے۔ پہلا گروہ جو کسی کو اپنے علم سے فیض نہیں پہنچاتے، یہ لوگ جہنم کے پہلے طبقے میں ہوں گے، جو اپنے علم سے کسی کو فیض نہیں پہنچاتے۔ وہ علماء جو خود نصیحت کرتے ہیں تو سختی سے، اور کوئی اور ان کو غلطی سے کچھ بول دے تو وہ برا منا لیتے ہیں، تو یہ علماء جہنم کے دوسرے طبقے میں ہوں گے۔
اب میں ریپیٹ کروں گا تو پھر ٹائم آپ لوگوں کا ضائع جائے گا، میرے یعنی ٹائم ختم ہو جائے گا. میں نے بتایا نا ریفرنس دے دیا آپ کو، اس وہاں مل جائے گی، اردو بنیت المرید میں یہ روایت موجود ہے، وہاں سے لکھ لیجیے گا. ابھی سن لیں آپ پہلے تاکہ کم سے کم پوری 7 چیزیں تو آ جائیں. تیسرا، وہ علماء جو علمی فائدہ صرف دولت مندوں کو پہنچاتے ہیں، یعنی وہ مالداروں کے عالم ہیں، غریبوں کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ ان کو اپنے علم سے فیض نہیں پہنچاتے، تو یہ لوگ جہنم کے تیسرے طبقے میں ہوں گے. وہ علماء جو شاہی مزاج رکھتے ہیں، اگر ان کی بات پر اعتراض کیا جائے یا ان کی خدمت میں کوتاہی ہو جائے تو برہم ہو جاتے ہیں، یہ لوگ جہنم کے چوتھے طبقے میں ہوں گے. وہ پانچواں، وہ علماء جو یہود و نصارہ کی حدیثوں کو حاصل کر کے تقویت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ جہنم کے 5ویں طبقے میں ہوں گے. شاید ہو سکتے ہیں ذاکر نائک کا بات کر رہے ہیں. چھٹا، کچھ علماء چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میری تقلید کرے، کوئی اپنی برتری، حالانکہ وہ خود کچھ نہیں جانتے. کھوکھلے علماء، یہ لوگ جہنم کے 6 طبقے میں ہوں گے. بعض علماء اپنے علم کو وسیلہ نمائش مردانگی و خردمندی قرار دیتے ہیں، یعنی اپنی ذہانت کو شو کرنے کے لیے، یہ جہنم کے 7ویں طبقے میں ہوں گے. وہ علماء کہ جو اپنے علم کو مردانگی کی نمائش کا وسیلہ بنائیں اور اپنی عقل مندی کے اظہار کا ذریعہ بنائیں، تو یہ جہنم کے 7ویں طبقے میں ہوں گے. اگر آپ غور کریں تو ان سب کے مقاصد غیر خدائی ہیں. کامن چیز ان میں یہ ہے کہ سب نے غیر خدا کے لیے علم حاصل کیا ہے. کسی نے جاہ و حشم کے لیے، کسی نے اپنی ذہانت کو دکھانے کے لیے، کسی نے جو ہے امیروں کے اوپر رعب جمانے کے لیے، کسی نے جو ہے وہ کیا کیا کیا. یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہدف اور ٹاسک جو ہے علم حاصل کرنے سے غیر خدا ہے. تو ماشاءاللہ جہنم میں پتہ نہیں دوسروں کی بھی جگہ بچے گی یا نہیں بچے گی. علماء ہی علماء ہر طرف نظر آئیں گے. یہ خصال کی جلد دوم میں روایت ہے، منیت المرید کے اندر، یہ شروع کے اندر ہی جو وہاں پہ علم کی فضیلت اور مشکلات بیان کی ہیں وہاں پہ بھی یہ روایت موجود ہے. خلاصہ آپ لوگ اپنے کہتے ہیں نا اپنی لائن آف ایکشن کو کلیئر کریں پہلے کہ آپ کا مقصد کیا ہے یہاں آنے سے. آپ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ویسا مقصد ہے کہ جو اب تک آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ جنت کی بجائے جہنم میں لے جائے گا، تو صحیح ہے، سدھارا تو جا سکتا ہے نا. آپ اپنی نیت تو چینج کر سکتی ہیں نا. تو اپنی نیتوں کو خدائی بنائیں. علم خدائی ہے، نیت خدائی ہوگی تو صحیح علم ملے گا. نیت میں کھوٹ آ جائے گا تو آپ خدائی علم حاصل نہیں کر سکتے. اپنے دل کو پاک کریں. علوم آل محمد ہیں. نور ہے نا، العلم نور، علم نور ہے، نورانیت ہے. یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء، خدا اس کو عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. ہر کسی کو، ہر پڑھنے والا عالم نہیں ہوتا. علم بلکہ پوری روایت یوں ہے کہ لیس العلم بکثرت التعلیم والتعلم، علم زیادہ سیکھنے سے نہیں آتا، بل العلم نور، بلکہ علم ایک نور ہے. یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء، خدا اس کو عطا کرتا ہے، اس کے دل میں یہ نور ڈالتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. تو جس برتن میں آپ کو علم چاہیے وہ ظرف تو آپ کا پاکیزہ ہو تو ایک پاکیزہ چیز اس میں آئے گی نا. بھائی آپ دودھ لینے کے لیے برتن کو کتنی دفعہ دھوتی ہیں، سالن والا برتن تھا پھٹ نہ جائے، درست کرتے ہیں نا یہ کام. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے یہ سینسیٹیو چیز ہے، جلدی خراب ہو جائے گا. صحیح طرح سے برتن نہیں دھلا تو دودھ خراب ہو جائے گا. تو ایک دودھ کے لیے آپ برتن کے بارے میں اتنے حساس ہیں، تو جس برتن میں آپ نے علوم آل محمد کو ڈالنا ہو اس کے لیے کتنا حساس ہونا چاہیے انسان کو. تو اپنے دلوں کو پاک کریں، نیتوں کو خالص بنائیں، خدائی نیت ہو، خدائی مقصد ہو، تو انشاءاللہ العزیز پھر پروردگار عالم کی بھی
تائیدات حاصل ہوتی ہیں، خدا کی کمک حاصل ہوتی ہے اور انسان اس علم کو حاصل کر سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله